آج کی یہ عظیم شب جس کے بارے میں ہمارے بعض برادران نے اشارہ بھی کیا اور ہمیشہ علماء خطباء اور ذاکرین صاحب سنتے رہتے ہیں، اور وہ حضرات جو اہل مطالعہ ہیں، جنہیں کتابوں سے شوق ہے، یقیناً انہوں نے اس شب کی اہمیت کے سلسلے میں بھی مطالعہ کیا ہوگا۔ ابتدائے سخن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس شب کے اعمال کے سلسلے میں جو تاکید کی گئی ہے اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے اگر ہم واقعاً کربلا کے ماننے والے ہیں۔ زبانی ادعا کرنا، دعویٰ کرنا آسان، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا قدر مشکل ہے۔ تحفۃ العوام جس طرح سے ایران میں مفاتیح الجنان ہے، دعاؤں کی کتاب، ہمارے بزرگ علماء نے ہماری آسانی کے لیے تحفۃ العوام کے نام سے ایک کتاب مرتب کی، آپ کو معلوم، جس میں معروف دعائیں، اعمال، یہ سب لکھے۔ شب عاشور میں ہم کو کیا کرنا ہے، روز عاشور ہمیں کیا کرنا ہے، اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یا مفاتیح الجنان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شب عاشور میں بھی کچھ اعمال کی تاکید کی گئی ہے۔ 4 رکعت نماز کا ذکر کیا گیا ہے، 2 رکعت کے ساتھ، اور سورہ حمد کے بعد کچھ مخصوص سوروں کو لکھا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اپنے ہم سے جو چھوٹے ہمارے بھائی ہیں ان لوگوں کی آسانی کے لیے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں فبہا، ورنہ کوئی دوسرا سورہ حمد کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کی شب میں بھی تاکید ہے، دن میں بھی تاکید ہے۔ پرسوں کی مجلس میں شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کہ زیارت عاشورہ کی فضیلت کیا تھی۔ وہ عورت جو زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی، اس کی وجہ سے کتنے لوگ بخشے گئے، کتنے لوگوں کو نجات ملی۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہم جذبات سے زیادہ، احساسات سے زیادہ ان فرامین ائمہ پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں جو ہمارے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ واقعاً شب عاشورہ میں یہ غم کی شب ہے، عبادت کی شب ہے، تسبیح و تحلیل کی شب ہے۔ ذاکرین سے آپ نے سنا ہے کہ شمر ملعون جب عمر سعد کی طرف سے نامہ لے کر آیا، چونکہ باب الحوائج عباس ابن امیر المومنین سے کچھ رشتہ داری شمر کی تھی، ایک رشتے سے ماموں کی فہرست میں یہ ملعون آتا تھا،
تو اسی کو منتخب کیا گیا کہ تم اس نامے کو لے کر جاؤ. مجھے تفصیلی بیان نہیں کرنا ہے کیا گفتگو ہوئی کیا گفتگو نہیں ہوئی. بالآخر انکار کا جواب اس کو ملا. عباس ابن امیر المومنین سے وہ یہ کہتا ہے کہ تم اور تمہارے بھائی حسین کا ساتھ چھوڑ دو, ہمارے ساتھ آ جاؤ, تمہیں نجات مل جائے گی, اور اگر تم حسین کے ساتھ چلے گئے تو قتل کر دیے جاؤ گے. عزیزان گرامی, جناب عباس کا وہ منہ توڑ جواب اس نے سنا اور پریشان ہو گیا. بالآخر جب دیکھا کہ لشکر یزید جنگ کے اوپر تلا ہوا ہے, مظلوم کربلا نے جناب عباس سے یہ فرمایا کہ جاؤ بھائی عباس, اگر یہ ہمارے خیام سے قریب ہوتے جا رہے ہیں, ان کا ارادہ بدل گیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان قریب ہمارے پر حملہ کریں, تو آج کی شب ہمیں اجازت دیں, مہلت دیں کہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کریں, اس کی تسبیح و تحلیل کریں. اور یہ سب سنتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پوری رات تسبیح و تحلیل کی آواز خیام حسینی سے اس طرح سے آ رہی تھی جس طرح سے شہد کی جو مکھی ہے اس کے چھتے سے جو آواز آتی ہے بھن بھناٹ کی, ویسی آواز تسبیح و تحلیل کی آ رہی تھی. یہ پڑھنا آسان ہے, کتابوں میں لکھا ہے آپ پڑھ لیں گے, ہم پڑھ دیں گے, آپ سنیں گے, لیکن عمل کی منزل میں آپ دیکھیں کہ جہاں 30,000 لشکر ایک مختصر سے 72 انسانوں کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو, اور ان کے اندر شوق عبادت اتنا زیادہ ہے کہ انہیں موت کی پرواہ ہی نہیں ہے, عشق خدا میں مشغول ہے, عبادت خدا میں مشغول. عزیزان گرامی, واقعاً ہمیں کربلا سے درس لینا ہے. ابھی آپ نے جتنی باتیں سنی, یہی ساری باتیں بیان کی گئی اس میں. کربلا بہترین درسگاہ ہے ہمارے لیے, لیکن اگر ہم اسے کچھ حاصل کریں. عزیزان گرامی, واقعاً مصیبت کا دن ہے, مصیبت کی شب ہے چاہنے والوں کے لیے. جناب سیدہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, جب دوسری محرم کو یہ قافلہ میدان کربلا میں پہنچا ہے, خیمے نصب کر دیے گئے, رات گزری, دوسری رات یعنی تیسری محرم, جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فضہ سے کہا کہ فضہ میری ماجائے حسین کو ذرا میرے پاس لے آؤ. حسین جناب زینب کے قریب آئے, کہا بہن کیا بات ہے؟ بھیا کس سرزمین پر آپ ہمیں لے کر آئے ہیں؟ کہا کیا بات ہوئی؟ کہ جب سے قدم رکھا ہے میرا دل سینے میں بے چین ہے, مضطرب ہے, ٹھکانے نہیں ہے, اور اس سے بڑھ کر یہ ہے میں نے رات یہ دیکھا کہ خیمے کے پیچھے سے کسی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی ہے, میں سو نہ سکی, اور مسلسل یہ بیوی رو رہی ہے, اور اس طرح سے رو رہی ہے گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کڑیا جوان بیٹا مر گیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن کیا تم نے اس آواز کو نہیں پہچانا؟
کہا نہیں ماں جائے، میں نے نہیں پہچانا کون ہے، البتہ رونے والی بیوی اس طرح سے رو رہی ہے کہ گویا اس کا کڑیل جوان بن گیا ہو لوٹا۔ مظلوم کربلا نے سر مبارک کو جھکایا، زینب جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے، ہماری ماں نے اپنی لحد کو چھوڑ دیا، اور جیسے جیسے ہمارا قافلہ چلتا رہا، ہماری ماں ہمارے قافلے کے پیچھے چلتی رہی۔ ہمارے خیمے جب یہاں نصب کر دیے گئے تو ہماری ماں فاطمہ زہرا خیمے کے پیچھے جا کر ہمارے اوپر گریا کرتی ہے، اور اس طریقے سے رو رہی ہے کہ گویا اس کا کڑیل جوان، صرف ایک کڑیل جوان نہیں، عاشور کے دن 72 جوان مارے جائیں گے۔ لہذا یہ ہماری ماں فاطمہ ہے جو گریا کرتی ہے۔ عزیزان کرام، کربلا غم و اندوہ سے بھرا ہوا ہے، یہ ایسا جاں کا حادثہ ہے جسے ہم چند لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ میں اپنے بزرگوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے میری گزارش یہ ہے، جیسا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کربلا بہترین درسگاہ ہے، تو اس درسگاہ نے ہمیں کیا دیا یا ہم اس درسگاہ سے کیا حاصل کر رہے ہیں، اس پہ کبھی توجہ کی ہم نے؟ نہیں توجہ کی، صرف سن لینا، کہہ لینا، اس پہ اکتفا نہیں کیجئے۔ یہ واقعہ اس وقت مؤثر ثابت ہوگا ہمارے لیے جب ہمارے کردار میں اس واقعے کو سننے کے بعد کچھ تبدیلی آ جائے، اور اگر تبدیلی نہیں آئی، ایک شب، 2 شب یا 10 دن، 10 راتیں مجلس میں آئے اور اس کے بعد پھر ایسے ہو گئے کہ جیسے چکنے گھڑے کے اوپر آپ کتنا ہی پانی ڈالیے معلوم آپ کو رکتا نہیں ہے اس کے اوپر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ ساری باتوں کو آپ لیں، بلکہ اگر 10 دنوں میں ہر ایک مجلس سے ایک بات کو بھی آپ لیں گے تو 10 باتیں آپ کو اس عشرے میں مل جائیں گی، اور اگر ہر سال 10 باتیں آپ نے لی اور خدا نے آپ کو مثلا 10 سال، 20 سال، 30 سال پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ 80، 100 سال تک آپ نے زندگی، اگر یہی چند باتیں آپ نے اپنے سینے میں رکھ لی، دل میں آپ نے اس کو جگہ دے دی، تو آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور وہ روش، وہ سیرت جو کربلا والوں نے ہمیں دی ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ بہترین طریقہ جو انہوں نے سمجھانے کے لیے ہمیں دیا ہے، اس کو اپنانے کی کوشش۔ میں اپنے لیے کہتا ہوں، میں نماز نہ پڑھوں اور یہاں منبر پہ آ کر سینہ تان کر کہوں نماز اولین فریضہ ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے سلسلے میں آپ سے پوچھا جائے گا، میری باتوں کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا، جو میں خود بے عمل ہوں، یا وہ بات جو خود نماز نہ پڑھے اور اپنے بچوں سے کہے بیٹا نماز نہیں چھوڑنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اسلامی قوانین و اصول کا خیال رکھنا ہے، تو وہ بات تو کہہ سکتا ہے کہ جو خود نمازی ہو، جو خود روزہ رکھتا ہو، جو اسلامی اقدار کا خیال رکھتا ہو، اسے حق ہے کہنے کا، اور اس کی باتوں کا اس کی اولاد کے اوپر اثر بھی ہوگا۔ اور جو باپ نماز نہیں پڑھتا، بچوں کو لا کہتا رہے، اس کا اثر نہیں ہوگا۔
لہذا اپنی باتوں میں اثر پیدا کرنے کے لیے ائمہ طاہرین زور دیتے ہیں پہلے عمل کریں، تب آپ کی باتوں میں اثر پیدا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اگر ہمیں اپنے دشمن کو مغلوب کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، لڑ کر ہم کبھی نہیں سمجھا سکتے، بلکہ جنگ کی صورت میں اس کا بھی نقصان ہوگا، ہمارا بھی نقصان ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس کو اس اسلوب کے طریقے سے اور اس روش کے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جو روش اہل بیت اطہار نے ہم کو دی ہے، علماء نے ہم کو دی ہے، تو دشمن اس کی کیا مجال ہے کہ وہ ہمارے سامنے ذات و ادب طے نہ کرے۔ روش اچھی ہونی چاہیے، اور یہ طریقے ہم کو بتائے گئے، ہم کیوں استفادہ نہیں کرتے ان طریقوں سے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جذبات میں غرق ہو جاتے ہیں اور سیرت اہل بیت اور جو روش انہوں نے ہمیں عطا کی ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ میں اپنے لیے کہتا ہوں عزیزان گرامی، اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر مجھے نہیں آتا ہے تو آنے والے کو بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیں۔ کوئی مسئلہ ہے، اور یہ بیماری ہمارے بر صغیر میں بہت زیادہ ہے عزیزان گرامی، چاہے آئے یا نہ آئے الٹے سیدھے جواب دینے کی ضرور کوشش کریں گے۔ میں اپنے لیے کہتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو مولانا سے کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں برادران عزیز، اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ ہم کوئی معصوم تو نہیں ہے، وہ اتنے بڑے علامہ تو نہیں ہے، علامہ دہر تو نہیں ہے کہ ساری باتیں ہمارے سینے میں نہیں ہیں، تو آپ بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم کل دیکھ کر آپ کو بتا دیں گے کیا جا رہا ہے اس میں، کوئی پریشانی ہے؟ لیکن نہیں، الٹے سیدھے یوں کر کے اس کو جواب دے دیں گے، وہ مطمئن ہو نہ ہو، قانع ہو یا نہ ہو، یہ کوشش ہوتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہے تو کہہ دیجئے نہیں ہے۔ میں نے حوض علم قم میں دیکھا بڑے بڑے آیت اللہ درس میں ہم جاتے تھے، اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے اور ان سے پوچھا کہ حضور یہ ہماری سمجھ میں جائے، انہوں نے تھوڑی دیر سوچا کہ میرے ذہن میں نہیں ہے، کل انشاءاللہ۔ لیکن یہ بیماری ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، میں آیت اللہ ہوں اور یہ طالب علم مجھ سے پوچھ رہا ہے، میں اس سے کہہ دوں گا کہ کل بتاؤں گا، یعنی آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ بڑی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں میرے ذہن میں نہیں، حضور ذہن میں، کل انشاءاللہ بتائیں گے۔ روش یہ ہمیں بتائی گئی ہے۔ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، ابھی دونوں شہزادوں کی عمر کم ہے، چھوٹے چھوٹے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو غلط وضو کر رہا ہے، مشہور ہے، سب جانتے ہیں آپ۔ دونوں بھائیوں نے دیکھا تو کہا کہ اس کو کیسے بتایا جائے کہ اس نے وضو غلط کیا۔ ہم آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ انداز گفتگو کا ہمارا کیا ہوتا؟ سب جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اہل البیت ادری ما فی البیت، میں آپ کی حالت کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، لہذا ہم آپ کیا کہتے ہیں؟ فوراً دور سے کہتے ہیں، ارے چچا میاں غلط وضو کر رہے ہیں آپ، ایسے ہی چلا کے کہتے ہیں، وضو بھی نہیں کرنا آتا آپ کو، عمر اتنی زیادہ آپ کو ہو گئی، یہ طریقہ ہے ہمارا۔ لیکن یہ سیرت امام حسن حسین ہے۔ کہا کہ آؤ اس کو ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے غلط وضو کیا ہے یا نہیں۔ دست ادب جو